صیام تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلی امتوں کے اوپر روزے فرض تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اگر آپ اس آیت میں غور کریں تو ایک عجیب بات نظر آتی ہے کہ امت مسلمہ کے متعلق اللہ تعالی نے جو احکامات نازل فرمائے ہیں ان کی ترتیب یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ نے جو حکم نازل کرنا ہوتا ہے فرما دیتے ہیں کہ میرے بندو یہ کرو، میرے بندو یہ کرو، جیسے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز پڑھو۔ لیکن روزے کے متعلق اللہ رب العزت نے اپنی ترتیب بدل دی، حکم دیا کہ تمہارے اوپر روزے فرض ہیں، لیکن ساتھ انسان کو اس کی ترغیب بھی دی، اور اس کے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے اللہ نے پہلی امتوں کی مثال پیش فرمائی۔ انسان کی فطرت ہے کہ انسان دوسروں کو جب کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کے لیے اس کام کو کرنا آسان ہو جاتا ہے، اسی لیے ارشاد فرمایا کہ روزے جس طرح تمہارے اوپر فرض کیے گئے ہیں اسی طرح تم سے پہلی امتوں کے اوپر بھی فرض رہے ہیں۔ اور پھر روزوں کے اندر آپ دیکھیں کہ انسان کھانے پینے سے اور اپنی جائز خواہشات سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے، تو ہو سکتا تھا کہ انسان اس بات کو اپنے لیے بوجھ محسوس کرتا کہ میں کھانے پینے سے اور اپنی جائز خواہش سے اپنے آپ کو کیوں روک لوں، تو اس بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے بندے یہ تمہارے لیے بوجھ نہیں ہے، یہ پہلی امتیں بھی کرتی چلی آئی ہیں، تم بھی یہ روزے کا عمل کر لو، تمہارے اندر میں تقوی پیدا کر دوں گا۔ پہلی امتوں کے اندر علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز سے روزے ان کے اندر فرض رکھے ہیں۔ مثلا حضرت نوح علیہ السلام یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام مسلسل ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل پر حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 روزے رکھا کرتے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی نصارہ پر لگاتار 2 مہینے کے روزے فرض تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین کے اوپر اترے تو اللہ تعالیٰ نے وہ جنتی نعمتیں، وہ جنتی حسن، وہ جنتی کمال، وہ انعامات جو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں عطا کر کے رکھا تھا، وہ سب کے سب حضرت آدم علیہ السلام سے لے لیے گئے اور ان کو دنیا کے اندر بھیج دیا گیا۔ اب یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر 2 غم تھے۔ ایک تو غم یہ تھا کہ میں جنت سے یہاں زمین کے اوپر آ گیا، اللہ بھی مجھ سے ناراض ہیں، اور دوسری پریشانی یہ تھی کہ جس کے ساتھ انس تھا، الفت تھی، محبت تھی، مودت تھی، اما حوا علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ان سے جدا کر دیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کافی عرصہ تک اللہ رب العزت کے سامنے روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، دعائیں مانگتے رہے، ربنا ظلمنا انفسنا،
وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ رب العزت نے بہت عرصے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیا۔ صرف دعا کو ہی قبول نہیں فرمایا، بلکہ اماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان جو جدائی پیدا ہوئی تھی، مقام عرفات میں جبل نور کے مقام پر حضرت اماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کی دوبارہ ملاقات ہو گئی۔ گویا اس دعا کے صدقے اللہ نے جہاں پر گناہوں کی مغفرت فرمائی، وہاں دو بچھڑوں کو بھی آپس میں اللہ تعالیٰ نے ملا دیا۔ اب ایک مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام پانی کے قریب بیٹھے شاید کوئی کام کر رہے ہوں گے، تو انہیں پانی کے اندر وہ جو جنتی حسن تھا اپنے چہرے کے اوپر وہ نظر نہ آیا۔ یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ جنتی حسن، وہ جنتی کمال، وہ جنتی نعمتیں جو اللہ آپ نے مجھے جنت میں عطا کر کے رکھی تھی، توبہ قبول ہو گئی، یا اللہ پھر یہ حسن جنت والا وہ کہاں گیا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، میرے پیارے آدم آپ روزے رکھیے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے روزے رکھے۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ایام بیز کے چاند کی 13، 14 اور 15 جو تاریخ ہوتی ہے، اس میں دن بھی روشن ہوتا ہے، رات بھی روشن ہوتی ہے۔ دن سورج کی وجہ سے روشن ہوتا ہے اور رات چاند کی وجہ سے روشن ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان ایام بیز کے 3 روزے رکھے، دن بھی روشن، رات بھی روشن۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، میرے پیارے آدم ہم اس کے بدلے آپ کا چہرہ بھی روشن فرما دیں گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے حسن کو اللہ رب العزت نے ایام بیز کے روزے رکھنے کے صدقے میں عطا فرما دیا۔ تو ہر امت کے اندر کسی نہ کسی انداز کے اندر روزے فرض رہے ہیں۔ پھر یہ روزہ جو ہے یہ اللہ رب العزت کی صفت کا مظہر ہے۔ آپ ذرا توجہ فرمائیں گے، انشاءاللہ بات سن کے مزہ آئے گا۔ روزہ اللہ رب العزت کی صفت کا مظہر ہے۔ انسان دنیا کے اندر اللہ کا نائب بن کے آیا ہے، اللہ رب العزت کا دنیا کے اوپر خلیفہ بن کے آیا ہے۔ تو اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے کے اندر بھی کمالات ہونی چاہیے، وہ صفات ہونی چاہیے جو میرے اندر ہیں۔ تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے اندر اللہ کے اخلاق ہوں، اللہ کی صفات تم اپنے اندر پیدا کرو۔ سبحان اللہ۔ مثلا اللہ رب العزت کی ذات ستار العیوب ہے، عیبوں کے اوپر پردہ ڈالنے والی ہے۔ تو اللہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ دوسروں کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالے۔ عیب اچھالنے کو پسند نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ اگر تم کسی کا کوئی عیب دیکھ لو تو اس کو چھپانے کی کوشش کرو۔ مثلا اللہ رب العزت کی ذات غفار الذنوب ہے، گناہوں کو بخشنے والی ہے۔ اللہ رب العزت بھی یہ بات پسند فرماتے ہیں کہ میرا بندہ دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دیا کرے۔ اللہ کی ذات کریم ہے، اللہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ بھی کریم ہونا چاہیے، کہ وہ دوسروں کی خامیاں، غلطیاں، کوتاہیاں دیکھ کر برداشت کرے اور ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرے، اچھائی کا معاملہ کرے۔ کریم اس کو کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات قہار ذات ہے، اللہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندہ جب دین کا معاملہ آ جائے، جب شریعت کا معاملہ آ جائے تو پھر اپنے غصے کا اظہار کرے، اس کے اندر پھر قہریت نظر آئے، پھر اس کے اندر اللہ کی ذات کے معاملے میں، شریعت کے معاملے کے اندر غصے کا اظہار کرنا یہ دین کے اندر پسندیدہ ہے۔ الحب للہ والبغض للہ فقد استکمل الایمان، کہ جس کی محبت بھی اللہ کے لیے
اور جس کے لیے نفرت بھی اللہ کے لیے، تو فرمایا کہ اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ تو اللہ رب العزت یہ کیا چاہتے ہیں کہ میرے بندے کے اندر بھی میرے والے اخلاق پائی جائیں، میری والی صفات پائی جائیں۔ آپ دیکھیں عبادات تو اور بھی ہیں، مثلا عبادت نماز بھی ایک عبادت ہے اور عظیم الشان عبادت ہے، لیکن اللہ رب العزت کی صفات کا مظہر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز کے اندر رکوع بھی ہے، نماز کے اندر سجدہ بھی ہے، اور رکوع اور سجدہ یہ تو عاجزی اور انکساری کی علامت ہے، اور اللہ رب العزت جھکنے سے اور سجدے سے کیا ہیں؟ پاک ہیں۔ اللہ جھکتے نہیں ہیں، اللہ کے اندر اللہ عاجزی کرنے والے کو تو پسند فرماتے ہیں، خود اللہ رب العزت کی ذات عاجز نہیں ہے۔ آپ دیکھیں حج ہے تو حج کے اندر بھی بیت اللہ کے گرد دوڑنا ہوتا ہے، ملتزم کے ساتھ چمٹ چمٹ کر دعائیں مانگنی ہوتی ہیں، کبھی مزدلفہ جا رہا ہے، کبھی عرفات جا رہا ہے، تو اللہ رب العزت بھی مانگنے سے پاک ہے، وہ تو دینے والی ذات ہے، مانگنے والی ذات نہیں ہے۔ تو جتنی بھی دیگر عبادات ہیں ان کے اندر اللہ رب العزت کی صفت کا اظہار نہیں ہوتا، لیکن کیونکہ اللہ یہ چاہتے ہیں تو فرمایا میرے بندے چل پوری زندگی نہ سہی، کیونکہ تیرے اندر اس کی طاقت نہیں ہے کہ تو پوری زندگی ہی روزے رکھے، پورا سال نہ سہی، تیرے اندر چل اس کی طاقت نہیں، تو صرف ایک مہینہ جس طرح میں کھانے سے پاک تو بھی کھانے سے اپنے آپ کو روک لے، جس طرح میں پینے سے پاک تو بھی اپنے آپ کو ایک مہینہ پینے سے روک لے، جس طرح میں بیوی سے پاک تو بھی ایک مہینہ صرف سورج کے یعنی فجر کے وقت سے لے کر غروب تک اپنے آپ کو بیوی سے بچا لے، تیرے اندر وہی صفت پیدا ہو جائے گی جو اللہ رب العزت نے فرمایا میرے اندر موجود ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی صفت کا اظہار ہوتا ہے اس سے۔ اسی لیے روزے کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات ارشاد فرمائی، الصوم لی، الصوم لی، اللہ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزَىٰ بِهِ، اس کا بدلہ میں خود رب کائنات عطا فرماتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر اللہ رب العزت کی صفت کا اظہار ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، قربان جائیے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے کیا شان رکھی ہے۔ اور پھر دیکھیے روزے سے ایک خاص مقصد حاصل ہوتا ہے۔ قرآن کا اگر لب لباب نکالا جائے تو پورے قرآن کا جو لب لباب نکلتا ہے وہ تقویٰ نکلتا ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ کہ اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل ہو جائے اور منہیات سے اپنے آپ کو کیا کر لیا جائے؟ بچا لیا جائے۔ پورے قرآن کا یہ خلاصہ ہے تقویٰ۔ تو آپ دیکھیں روزے کے ذریعے سے انسان کے اندر آسانی سے تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ کس طرح؟ دیکھیں پہلے یہ بات سمجھ لیجئے، تقویٰ نام ہے طاقت ہوتے ہوئے اپنے آپ کو گناہ سے بچا لینا۔ ایک آدمی کے اندر طاقت ہی نہیں گناہ کرنے کی، مثلا چھوٹا سا معصوم بچہ ہو، اب وہ گناہ کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا ہے، ہم اس کو متقی نہیں کہیں گے۔ متقی کون ہوتا ہے؟ کہ ایک انسان کے اندر طاقت بھی ہے لیکن اس کے باوجود وہ گناہ نہیں کرتا، اللہ سے ڈر جاتا ہے، ایسے شخص کو متقی کہا جاتا ہے۔ اب ذرا غور فرمائیے، روزے کے اندر ایک انسان ہے، شدید بھوک لگی ہے، سارا دن اس بیچارے نے محنت کی ہے، سارا دن مزدوری کی ہے، دھوپ کڑکتی دھوپ کے اندر وہ مزدوری کرتا رہا، محنت کرتا رہا۔ اب افطاری کا وقت ہوتا ہے، اس کے سامنے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی شربت کا بنا ہوا رکھا ہوا ہے، اس کے سامنے کھجوریں پڑی ہوئی ہیں، بہترین قسم کا فروٹ رکھا ہوا ہے۔ اب بچے بھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، بچے کہتے ہیں ابو کھائیں نا، ابو کھائیں نا، تو ابا کیا کہتا ہے؟ بیٹا ابھی اللہ کا حکم نہیں آیا ہے، بیٹا ابھی وقت نہیں ہوا ہے۔ یہاں اس کو کس چیز نے روک کے رکھا ہوا ہے؟ چلو بالفرض تصور کر لیں کہ یہاں پر اس کے بیٹے بھی موجود نہیں، اس کی بیوی بھی موجود نہیں، اولاد بھی موجود نہیں، وہ جنگل بیابان کے اندر موجود ہے، تنہا ہے،
یا تو اس کو رب کی ذات دیکھتی ہے، یا وہ خود اپنے آپ کو رب کے سامنے اپنے آپ کو دیکھتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اسے نہیں دیکھ رہا، لیکن وہ اس حال کے اندر بھی اس کے سامنے پانی کا جگ بھر کے بھی رکھا ہوا موجود ہو، وہ اپنے لبوں سے نہیں لگاتا ہے، بندے تجھے کیا ہوا، تو پی کیوں نہیں رہا، تو کھا کیوں نہیں رہا، تو تیرے اندر ضرورت بھی موجود ہے، تجھے پیاس بھی لگی ہوئی ہے، تجھے بھوک بھی لگی ہوئی ہے، تجھے دیکھ بھی کوئی نہیں رہا، تو کہتے ہیں نہیں نہیں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، کائنات والا نہیں دیکھ رہا، تو رب کی ذات تو مجھے دیکھ رہی ہے، رب کی ذات تو مجھے دیکھ رہی ہے۔ اس سے اس کے اندر اللہ کی ذات کا استحضار پیدا ہوتا ہے، اور یہی وہ استحضار ہوتا ہے کہ جو بندہ حلال چیزوں سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے، اس کے لیے حرام چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا آسان ہو جایا کرتا ہے۔ جب اسے یہ استحضار پیدا ہو گیا کہ میرا اللہ مجھے دیکھتا ہے، حلال چیز ہونے کے باوجود نہیں کھا رہا، تو اس کے اندر یہ تقوی کی خاصیت جو پیدا ہوتی ہے وہ روزے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی لیے روزے کے اندر اللہ رب العزت نے یہ خاصیت رکھی ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان کے ہر لفظ سے ایک عجیب معنی نکلتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ رمضان، اس کے اندر جو لفظ استعمال ہوا را، میم، ضاد، الف اور نون، را سے فرماتے ہیں کہ اشارہ ہے رب کی رحمت کی طرف، میم سے اشارہ ہے رب کی مغفرت کی طرف، ضاد سے اشارہ ہے میرے بندے میں نے تیرے اوپر رحمت بھی کی، تو نے روزے رکھے، میں نے تیری مغفرت بھی کی، اب میں تیرے لیے جنت کی ضمانت بھی لیتا ہوں۔ اور فرمایا ضاد سے اشارہ ہے جنت کی ضمانت کی طرف، اور فرماتے ہیں کہ الف سے اشارہ ہے انس و محبت کی طرف، الفت کی طرف، اور نون سے اشارہ ہے نورانیت کی طرف۔ گویا کہ اللہ یہ فرما رہے ہیں میرے بندے تو رمضان المبارک کے روزے رکھ لے، میں تیرے اوپر رحمت بھی کروں گا، تیری مغفرت بھی کروں گا، تیرے لیے جنت کو واجب بھی کر دوں گا، تیرے اندر انس اور الفت بھی پیدا کر دوں گا، اور صرف یہی نہیں، میں تجھے اپنے نور سے بھی سجا دوں گا۔ تو یہ رمضان المبارک ایک خاص مہینہ ہے جو اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو خاص طور پہ عطا فرمایا ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے کے اندر ایک عجیب جملہ فرمایا قد اظلکم شہر عظیم، قد اظلکم شہر عظیم، تمہارے اوپر ایک عظیم مہینہ سایہ کرنے والا ہے۔ اب آپ ذرا غور فرمائیے، یہاں لفظ استعمال فرمایا عظیم کا، اور عظیم کا معنی ہوتا ہے عظمت والا، عظمت والا، بلندی والا، شان والا، یعنی جس کی عظمت کا کوئی مقابلہ نہ کیا جا سکے اس کو عظیم کہا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ عظیم کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ ذرا میں ایک دو مثالیں عرض کروں گا، پھر اس کے بعد اپنے نقطے کی طرف آؤں گا۔ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے شرک کے متعلق ارشاد فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے یہ ظلم عظیم ہے۔ کیا مطلب؟ کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ کوئی گناہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے متعلق بھی یہ بات ارشاد فرمائی والقرآن العظیم۔ کیا مطلب؟ کہ یہ ایسا قرآن ہے، ایسی کتاب ہے کہ دنیا کی کوئی کتاب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، نہ تورات، نہ زبور، نہ انجیل، نہ حضرت ادریس علیہ السلام پر اترنے والے صحیفے، نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اترنے والے صحیفے۔ خدا کی قسم کائنات کے اندر جتنی کتابیں ہیں وہ قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اس امت کے متعلق بھی یہ بات ارشاد فرمائی فقد فاز فوزا عظیما۔ سبحان اللہ، کہ جس طرح قرآن عظیم بنایا، جس طرح
اللہ رب العزت نے شرک کو عظیم بنایا، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یعنی ہم نے آپ کو اخلاق عظیمہ عطا فرمائے، ایسے اخلاق کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ دنیا کا کوئی انسان، بلکہ میں جیسے عرض کیا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے میرے نبی کے اندر تمام نبیوں کی وہ خوبیاں، تمام نبیوں کی وہ اچھی صفات، تمام کائنات کے وہ اچھے اخلاق میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پیدا فرما دی ہے، کہ یہ وہ اخلاق کہ کائنات کا کوئی انسان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ ذرا غور فرمائیے گا، میں نے شروع میں یہ بات عرض کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو کیا فرمایا؟ شہر عظیم فرمایا، عظیم مہینہ فرمایا۔ قربان جائیے، آپ دیکھیے قرآن کو عظیم بنایا تو وہ تمام کتابوں کی سردار بنی، میرے نبی کو اللہ رب العزت نے عظیم بنایا تو میرے نبی تمام نبیوں کے سردار بنے، اللہ رب العزت نے اس امت کو عظیم بنایا تو یہ امت تمام امتوں کی سردار بنی، اللہ رب العزت نے اس مہینے کو عظیم بنایا، یہ مہینہ بھی تمام مہینوں کا سردار بنا دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ اتنا عظیم مہینہ ہے، اتنی برکت والا مہینہ ہے کہ اس کے متعلق فرمایا شہر الرحمہ، یہ رحمت کا مہینہ ہے، فرمایا شہر مبارکہ، یہ برکت والا مہینہ ہے، فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، فرمایا اس کے اندر میں نے ایک عظیم رات رکھی ہے جو 1000 سال کی عبادت کرنے سے بھی زیادہ افضل رات رکھی ہے، فرمایا شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے، ثوابہ الجنہ، فرمایا جو شخص صبر کیا کرتا ہے اس برکت والے مہینے کو پا لیتا ہے اس کا ٹھکانہ اللہ جنت کے اندر بنا دیتے ہیں۔ تو کتنا عظیم مہینہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو نصیب فرمایا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کی قدردانی کریں، ایک ایک لمحے کو قیمتی بنائیں، ایک ایک لمحے کو قیمتی بنائیں، کوئی ہمارا لمحہ جو ہے وہ بغیر کسی اللہ کی یاد کے غفلت کے اندر نہ گزر جائے۔ اسی مہینے کے اندر ہی اللہ رب العزت نے آپ دیکھیں کہ تمام بڑی کتابیں اسی مہینے کے اندر نازل فرمائی، تورات اللہ رب العزت نے اسی مہینے کے اندر نازل فرمائی، زبور اللہ رب العزت نے اسی مہینے کے اندر نازل فرمائی، انجیل اللہ رب العزت نے اسی رمضان المبارک کے مہینے کے اندر نبی پہ نازل فرمائی۔ اور پھر دیکھیے حضرت ادریس علیہ السلام کو صحیفے دیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے دیے، حضرت نوح علیہ السلام کو صحیفے دیے، تو رمضان المبارک کے مہینے کا انتخاب فرمایا، اور جب قرآن اتارنے کی بات آئی تو پھر بھی اللہ رب العزت نے کسی اور مہینے کا انتخاب نہیں کیا بلکہ رمضان المبارک کا انتخاب فرمایا۔ اس سے بھی رمضان المبارک کے مہینے کی عظمت بڑھ جاتی ہے۔ آپ دیکھیے جب کسی چیز کے ساتھ کسی چیز کی نسبت ہو جاتی ہے تو اس نسبت کی وجہ سے اس چیز کی عظمت بڑھ جایا کرتی ہے۔ میں صرف ایک مثال عرض کروں گا، آپ دیکھیے ایک کپڑا وہ ہے جو میں نے پہنا ہوا ہے، میں نے سر کے اوپر لگایا ہوا ہے، ایک کپڑا وہ ہے جو دکان کے اوپر پڑا ہوا ہے، ایک کپڑا وہ ہے جو آپ لوگوں نے پہنا ہوا ہے، لیکن کوئی میرا کپڑا، کوئی میری پگڑی، کوئی میرا رومال، کوئی آپ کے پہنے ہوئے کپڑے، آپ کے سر کے اوپر ٹوپی کوئی نہیں چومتا ہے، لیکن ایک سوٹ سے بچا ہوا چھوٹا سا کپڑے کا ٹکڑا گھر کی عورت اسے سلائی کرتی ہے، سلائی کرنے کے بعد اسے قرآن کا غلاف بنا دیتی ہے۔ اب وہی کپڑا ہے لیکن جب اس کی نسبت قرآن کے ساتھ وہی ہے، اب اس کی عظمت کا بھی خیال اسی طرح رکھا جاتا ہے جس طرح رب کے کلام قرآن کا رکھا جاتا ہے۔ انسان قرآن بعد میں کھولتا ہے لیکن چومتا اسے پہلے ہے، کپڑے کو چوم رہا ہے۔ بھائی کہا جاتا ہے یار کپڑے کے اندر کیا رکھا ہے؟ کہتا ہے کہ نہیں، کپڑے کے اندر تو کچھ نہیں رکھا، لیکن اس کپڑے کی نسبت کیونکہ رب کے قرآن کے ساتھ ہو گئی ہے، جو برکات اللہ نے قرآن کے اندر رکھی ہیں وہ اس کپڑے کے اندر بھی رکھی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ اس رمضان المبارک کی نسبت اللہ نے کس کے ساتھ جوڑی ہے؟ قرآن کے ساتھ جوڑی ہے،
کس کے ساتھ جوڑی ہے؟ قرآن کے ساتھ جوڑی ہے. اور قرآن کس کا کلام ہے؟ رب تعالیٰ کا کلام ہے. گویا اللہ رب العزت نے رمضان کو قرآن کے ساتھ نسبت دے کے فرما دیا جس طرح قرآن میرا برکت والا اسی طرح یہ رمضان برکت والا. جس طرح قرآن میرا کلام اسی طرح رمضان میرا مہینہ. جس طرح قرآن عظیم اسی طرح رمضان المبارک کا مہینہ بھی تمہارے لیے عظیم ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کی قدردانی کریں اور اس کے لمحات کو قیمتی بنائیں. ایک حدیث مبارکہ عرض کرتے ہیں. حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے میری امت کو 5 ایسی خوبیاں عطا فرمائی ہیں اس رمضان المبارک میں جو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کسی امت کو نہیں عطا فرمائی. یہ 5 خوبیاں جو رمضان کے صدقے سے ہمیں ملی ہیں، فرمایا کہ یہ میری امت کو خاص طور پہ ملی ہیں، اس سے پہلے اللہ رب العزت نے کسی بھی امت کو نہیں عطا فرمائی. فرمایا کہ ان میں سے پہلی چیز وَلَخُلُوفِ فَمِ الصَّائِمِ، فرمایا کہ روزے دار کی منہ سے جو ہوا آتی ہے، فرمایا کہ اللہ رب العزت کے ہاں وہ مسک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہوا کرتی ہے. روزے دار کی منہ کی جو پیٹ خالی رہنے کی وجہ سے، معدہ خالی رہنے کی وجہ سے اس کے اندر جو ایک خوشبو سی پیدا ہوتی ہے، ہوا سی پیدا ہوتی ہے، وہ اللہ رب العزت کے ہاں مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ سمجھی جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں اگرچہ علماء کرام نے 2-3 مطلب لکھے ہیں. فرمایا کہ ایک مطلب تو یہی ہے کہ قیامت والے دن روزے دار جب اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس کا منہ جنت کی خوشبو سے مہک رہا ہوگا. اور فرمایا بعض روایات کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے روزے دار کے لیے جنت میں ایک خاص دروازہ بنایا، ریان. کیا بنایا ہے؟ ریان. اور ریان ہی کا معنی ہوتا ہے خوشبو والا گھر. گویا کہ اللہ رب العزت روزے دار کو کل قیامت کے دن جو جنت میں گھر عطا فرمائیں گے وہ جنت کا گھر بھی خوشبو والا گھر ہوگا. اور پھر اللہ اکبر، سب سے بڑی اور بہترین بات حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ جب کسی سے محبت ہوتی ہے نا، کسی سے محبت ہوتی ہے نا تو پھر اس کی ہر بات ہی اچھی لگا کرتی ہے. آپ دیکھیں، ماں کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، بچہ پوٹی بھی کر دے، اس کے ہاتھ پہ بھی لگی ہو، اسے گندگی محسوس نہیں ہوتی ہے، وہ اسے پیار کر رہی ہوتی ہے، بچے کو چوم رہی ہوتی ہے. قربان جائیے، اگرچہ منہ کی بدبو پسندیدہ نہیں ہے لیکن اللہ فرماتے ہیں میرے بندے، تم میری وجہ سے بھوکا، میری وجہ سے پیاسا، تو صبح سے لے کر شام تک نہ کچھ کھا رہا ہے نہ پی رہا ہے. تیرے معدے کے اندر اس بھوک کی وجہ سے، میری رضا کی وجہ سے جو تیرے اندر ایک بدبو پیدا ہو رہی ہے، یہ بدبو نہیں، در حقیقت مجھے مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ روزے دار کی جو منہ کی بدبو ہے یہ اللہ رب العزت نے خاص اسی امت کے اوپر انعام فرمایا کہ اللہ کے ہاں مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ. اور دوسری چیز نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دوسری خصوصیت کہ روزے دار کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں. روزے دار کے لیے سمندر کے اندر رہنے والی مچھلیاں بھی دعا کر رہی ہوتی ہیں. قربان جائیے، واہ میرے اللہ، واہ میرے اللہ. یہ روزہ رکھ رہا ہے، اگرچہ اس کا جسمانی فائدہ بھی ہے، اس کا اپنا روحانی فائدہ بھی ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ بھوکا میرے لیے ہے، یہ پیاسا میرے لیے ہے. تو چلو یہ اپنے کاموں کے اندر لگا ہوا ہے، میں سمندر کی مچھلیوں کو اس کے لیے دعا کے اوپر لگا دیتا ہوں اور انہی کی دعاؤں کے صدقے روزے دار کی مغفرت کا اعلان کر دیتا ہوں. تو یہ دوسری خصوصیت ہے جو اللہ رب العزت روزے دار کو عطا فرماتے ہیں. اور تیسری خصوصیت فرمایا، جنت کو روزانہ روزے دار کے لیے سجایا جاتا ہے. روزانہ جنت کو سجایا جاتا ہے. سجانے والا کون ہے؟ بولیے کون ہے؟ اللہ سجانا. وہ کتنا خوبصورت سجاتا ہوگا وہ. سبحان اللہ. آج دنیا کے گھر بھی لوگ سجاتے ہیں، کہیں پھول لگائے ہوئے ہوتے ہیں، کہیں پتہ نہیں کیا 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 ہوتا ہے. وہ گھر دیکھنے والے بھی کہتے ہیں ماشاءاللہ یار کتنا خوبصورت گھر نظر آ رہا ہے. اور ہر آدمی اپنی وسعت کے مطابق سجاتا ہے، اپنی شان کے مطابق سجاتا ہے.
اور یہاں سجانے والا کوئی انسان نہیں، رب کائنات ہے، روزے دار کے لیے سجایا جا رہا ہوتا ہے۔ گویا یہ اعلان کیا جا رہا ہوتا ہے، میرے بندے تو روزہ رکھ لے، تیرے لیے یہ گھر ہم سجا کر، جیسے سب سے پہلے دلہا کو کسی گھر کے اندر داخل کرنے کے لیے گھر کو خوبصورت کر کے سجایا جا رہا ہوتا ہے، فرمایا میرے بندے تو بھی دلہا ہے، ہم نے بھی تمہارے لیے جنت کو سجانا شروع کیا ہوا ہے۔ تو یہ روزے دار کو یہ اللہ تعالیٰ تیسری خصوصیت عطا فرماتے ہیں۔ اور چوتھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے اللہ تعالیٰ سرکش شیاطین کو قید فرما دیتے ہیں۔ دشمن ہے نا ہمارا شیطان، تو اللہ تعالیٰ شیاطین کو قید کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے سبحان اللہ، ہمارے حضرت جی ایک بہترین مثال دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب کسی کے ساتھ محبت کا تعلق ہوتا ہے تو اس کے آنے سے پہلے گھر کا میزبان اپنے گھر میں نقصان پہنچانے والی چیزوں کو باندھ دیا کرتے ہیں۔ کیا کر دیا کرتے ہیں؟ باندھ دیا کرتے ہیں۔ گھر میں کتا رکھا ہو، گھر میں کوئی اور چیز رکھی ہو، اسے پتہ چل جائے میرا فلاں دوست مجھ سے ملنے کے لیے آ رہا ہے، میرا فلاں مہمان، میرا فلاں جگری دوست مجھ سے ملنے کے لیے آ رہا ہے، تو اس کی پہلے سے خیال کرتے ہیں، اس کے لیے پہلے سے انتظام کرتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں، فرمایا کہ یہ روزے دار بھی جب روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العزت جو شیطان انسان کا دشمن ہے پہلے سے اس کو قید کر دیتے ہیں کہ یہ شیطان میرے روزے داروں کا کہیں روزہ خراب نہ کر دے۔ کیوں؟ اس لیے یہ میرے لیے بھوکا رہنے والا ہے، یہ میرے لیے سب کچھ کر رہا ہے، اس لیے اللہ رب العزت شیاطین کو پہلے سے قید فرما دیتے ہیں۔ اور پانچویں خصوصیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا روزانہ دن اور رات میں اللہ رب العزت روزے دار کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ روزانہ اللہ رب العزت روزے دار کی دعا کو کیا فرماتے ہیں؟ قبول فرماتے ہیں۔ اسی لیے یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ مانگنے کا مہینہ بھی ہے۔ قرآن مجید میں جہاں اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کا تذکرہ فرمایا ہے، رمضان المبارک کے متعلق ارشاد فرمایا ہے، وہاں اسی کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے دعا کے متعلق بھی ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ فرمایا کہ میرا بندہ آپ سے سوال کرتا ہے کہ میرا اللہ کہاں ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب نہیں کیا، بلکہ براہ راست اپنے بندے کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا عنی فانی قریب، میرے بندے میں تو تیرے بہت ہی قریب ہوں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تو اپنے بندے کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ بندہ جب اللہ رب العزت سے مانگتا ہے، اسی لیے ہمیں چاہیے افطاری کے وقت میں، سحری کے وقت میں، تہجد کے وقت میں اٹھتے بیٹھتے نماز سے پہلے آ کر خوب اللہ رب العزت سے دعائیں مانگا کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے لوگوں نے ایک شخص کو اپنی بستی سے نکال دیا۔ وہ شخص گناہوں میں مبتلا تھا اور بدکاریوں میں لگا ہوا تھا، اس کو اپنی بستی سے باہر نکال دیا۔ اب وہ جب جنگل بیابان کے اندر پہنچا، کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا، کوئی چیز باقی نہ رہی تو بیمار پڑ گیا۔ جب بیماری کے عالم میں اس نے محسوس کیا کہ اب میرے پاس کوئی چیز نہیں بچی ہے، کوئی میرا خیال رکھنے والا نہیں، کوئی میرے پاس آنے والا نہیں، کوئی مجھ سے پوچھنے والا نہیں، تو اس نے دائیں نظر اٹھائی، بائیں نظر اٹھائی، آگے پیچھے دیکھا کوئی نظر نہ آیا، تو اب اس نے اپنے رب کی طرف نگاہیں اٹھائیں اور اپنے رب کو خطاب کر کے کہنے لگا، اللہ اگر مجھے معلوم ہو جاتا کہ مجھے عذاب دینے سے تیری بادشاہت کے اندر زیادتی ہو جائے گی اور تیری مغفرت کر دینے سے تیری بادشاہت کے اندر کمی آ جائے گی، تو میں کبھی بھی تو اس سے اپنی مغفرت کا سوال نہ کرتا۔ اللہ اگر عذاب دینے سے تیری بادشاہت کے اندر اضافہ ہوتا ہے تو پھر ساری دنیا کے انسانوں کے بدلے میں اللہ مجھے عذاب دے دے، باقیوں کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ اب تو کوئی دیکھنے والا بھی نہیں، کوئی سننے والا بھی نہیں، میں نے دائیں دیکھا کوئی نظر نہ آیا، کوئی بائیں دیکھا کوئی نظر نہ آیا، اب اللہ تیرا ہی آسرا ہے، اگر تیری رحمت یہ گوارا کرتی ہے کہ مجھ جیسے گناہگار کی مغفرت ہو جائے تو اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں میری مغفرت فرما دیجیے۔
فرماتے ہیں بس اس کی دعا مانگنے کی دیر تھی، اللہ رب العزت نے ان کی مغفرت فرما دی۔ وقت کے نبی کو الہام فرمایا، وہی فرمایا کہ جاؤ میرے ولی کا جنازہ پڑھا کے آؤ اور یہ اعلان کر دو میرے اس محبوب بندے کے جنازے کے اندر بھی شریک ہوگا، جو شریک ہوگا میں بھی اس کی مغفرت کا اعلان کر دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگے، یہ تو ویسے ہی رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، اور اس امت کی خصوصیت بھی ہے جو اللہ رب العزت نے خاص طور پہ اس امت کو عطا فرمائی ہے۔ تہجد کے وقت میں آپ چلیں زیادہ نہیں جاگ سکتے، اب تو ماشاءاللہ سردیوں کے روزے آ رہے ہیں، سردیوں کے روزے ہیں، راتیں بھی لمبی ہیں، دن چھوٹے ہیں، نہ تو اتنا روزہ لگا ہوتا ہے، تراویح بھی الحمدللہ 9:15 9:30 بجے تک زیادہ سے زیادہ فارغ ہو جاتے ہیں آپ لوگ۔ تو 10 بجے اگر آپ سو جائیں، 3:30 بجے 4 بجے بھی آپ اٹھ جائیں، آدھا گھنٹہ پھر بھی آپ کے پاس ہے، آپ تسلی سے وضو فرمائیں، وضو کر کے تہجد کے وقت میں صرف زیادہ نہیں 2 رکعات ہی تہجد کی نیت سے، اس تہجد کی نیت کے اندر آپ صلاۃ التوبہ کی ساتھ نیت کر لیں، صلاۃ الشکر کی نیت کر لیں، صلاۃ الاستعانت کی نیت کر لیں، تحیۃ الوضو کی نیت کر لیں، جتنی نیتیں آپ سے ہو سکتی ہیں اس نیت کے اندر کر لیں، پھر اللہ رب العزت کے سامنے مانگنے بیٹھ جائیں۔ یقین جانیے اس خلوت کے اندر مانگے ہوئی وہ دعائیں جو آپ کی آنکھوں سے وہ آنسو نکلیں گے، وہ جہاں آپ کے چہرے کو دھو رہے ہوں گے وہاں آپ کے دل کو بھی انشاءاللہ دھو رہے ہوں گے۔ اللہ رب العزت کی رحمت تو ویسی اس وقت خاص طور پہ متوجہ ہوتی ہے، اس لیے کوشش کریں کہ ان اوقات کو ہم ضائع نہ کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور رمضان المبارک کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔